انصر خان بھائی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم انصر خان بھائی, کہاں سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ڈی آئی خان سے. جی جی, ڈیرہ اسماعیل خان, مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاقے سے آپ؟ جی 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 جی. اچھا اچھا, تو آپ پنجابی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, سرائکی بولتے ہیں؟ سرائکی بھی بولتا ہوں, اردو بھی بولتا ہوں. اچھا جی انصر بھائی, اپنا سوال کریں. علی بھائی, میرا آپ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہے. آپ میرا سوال سن لیں, پھر اس کا جواب لفظ بلفظ دے دیجیے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے نا لائیو اسٹریم میں سوال اس نہیں ٹاپک کو پتہ آپ دیکھا. کیوں ایڈریس نہیں کرتے؟ یہ پوری ڈاکٹرن ہوتی ہے. آپ کوئی بات پوچھیں گے, میں اس کو جواب تو دے دوں گا, لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں جڑی ہوئی ہوں گی. تو ہاں, اگر آپ نے ان کے والد کا نام پوچھنا ہے, والدہ کا نام پوچھنا ہے, تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس طرح کا کوشچن ہے تو آپ کر لیں. اگر آپ اختلافی بات کریں گے تو وہ پوری ڈاکٹرن ہے. تو اس لیے چونکہ پوری ڈاکٹرن ہوتی ہے, تو کوئی بات اس میں سے مس ہو جائے نا, وہ پھر لوگ اس کے کلپ کاٹ کے مس یوز کرتے ہیں. تو میں نے اس ٹاپک کے اوپر اتنا بولوں کہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر آپ نے عقیدہ میرا دیکھنا ہے تو آپ لکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید سے متعلق اہل سنت کا عقیدہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کی روشنی میں, یہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. تو اس لیے آپ کوئی اور سوال کر لیں. جی اگلا سوال. علی بھائی, میرا سوال صرف ایک ہی ہے, لیکن آپ نے اس کا صرف جواب دینا ہے. جی جی, بتائیں بتائیں. آپ نے اپنے کلپ میں کہا ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور قرآن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ برضو عن کا لفظ ہے. تو کیا صحابہ تو پھر اللہ ان سے راضی ہے, وہ بھی اللہ سے راضی ہیں؟ آپ نے کہا ہم مجبوری میں کہتے ہیں, تو کیا قرآن کو آپ مجبوری سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. یہ مجبوری اور لفظ ہے میرے بھائی, یہ مجبوری ان معنوں میں نہیں تھا. دیکھیں نا, یہ کلپ کٹا ہوا آپ نے سنا ہے نا, کلپ سنا ہے. اچھا, اگر یہ کلپ نہیں ہے تو مجھے بتائیں یہ کس ویڈیو میں نے کہا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا, آپ نے کلپ دیکھا ہے, میری ویڈیو دیکھی نہیں. اس ویڈیو کا نام بتائیں, اور میرے آفیشیل چینل سے. نہیں ایک ویڈیو نہیں ہے. آپ نے کیوں ایڈے سیشن, آپ کا بلیو کلر کا سوٹ تھا, وائٹ پگڑی تھی, آپ نے بلیو آپ نے کہا. اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک اور سوال ہوا ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ بددعا کس کے لیے کی تھی آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں. قرآن کہتا ہے رضی اللہ برضو عن, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. تو آپ کیسے کہہ سکتے صحابی کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری میں کہتے ہیں؟ نہیں, تو ہم نے کیا کہا کہ ہم نہیں کہتے؟ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. نہیں, آپ ہاں جی, وہ میں نے یہ بتایا تھا. وہ پوری بات ہے نا, میں نے آپ کو کہنا وہ پوری بات آپ نے سنی نہیں ہوتی. وہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مجبوراً کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے. کئی کام ایسے ہیں جو ہم مجبوراً کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, چاہے ہماری طبیعت کے اوپر ناگوار بھی گزرے, وہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. باقی جو آپ نے بات کی قرآن میں جب یہ رضی اللہ عنہ و رضوان نازل ہوئی ہے, اس وقت حضرت معاویہ مسلمان بھی نہیں تھے. یہ صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور جو باقی صحابہ ہیں ان کے بارے میں آئے جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. تمام صحابہ کو, تمام تابعین کو, تمام تبع تابعین کو, تمام اماموں کو یہ دعائیہ کلمات ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں. جھگڑا اس وقت ہوگا جب کوئی کہے گا کہ ہم نہیں کہتے, پھر اگلی بات ہو سکتی ہے. یہ لادہ بات ہے کہ امام بخاری, امام مسلم نے حدیثوں میں صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم لکھا ہے. ایون سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا, اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھیں گے یہ حدیثیں ڈائریکٹ ہی سٹارٹ ہوتی ہیں, عن عائشہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اوریجنل عربی کے نسخے اٹھا کے دیکھیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لکھا ہوا ہوتا. بعض جگہ لکھا بھی ہوتا ہے, بعض جگہ نہیں بھی لکھا ہوتا. تو جو چیز واجب ہے مسلمانوں کے اوپر وہ ہے درود شریف پڑھنا نبی الاسلام کے نام کے ساتھ. اب دیکھیں, اللہ کے نام کے ساتھ ہم عموماً اللہ نے فرمایا, یا خدا کہتا ہے اللہ عز و جل, یا اللہ جل جلالہ, اللہ تبارک و تعالی, اللہ سبحانہ تعالی, یہ بہت کم لوگ کہتے ہیں. اور اگر کوئی نہ بھی کہے گناہگار نہیں ہوگا. ایک چیز کے بارے میں جو ہمیں شریعت نے پابند کیا وہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
یہ جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے. باقی آپ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بہت اچھی بات ہے, کہنا چاہیے. اگر کوئی نہ بھی کہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا. باقی قرآن میں جو آیا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور یہ جو راضی والا معاملہ ہے یہ تمام اہل ایمان کے لیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تمام نیکوکار لوگوں کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو اس حال میں کہ اللہ تم سے راضی, تم اللہ سے راضی. اس طریقے قرآن میں ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. رضی اللہ عنہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. امام مسلم کے شاگرد نے جب صحیح مسلم روایت کی ہے تو 93 نمبر حدیث جو کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے اس میں اس نے لکھا ہے امام مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لکھا ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ یعنی آپ کسی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا دے سکتے ہیں. آج بھی آپ کسی بندے کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ اسے صحیح عقیدہ سمجھتے ہیں, اسے رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو مجبوراً کی میں نے جو بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ہمیں قرآن پاک نے ان کی رسپیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے. باقی اگر کوئی شخص یعنی جس طرح اب دیکھیں نبی الاسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ واشی کو جب نبی الاسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کہا واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. یعنی نبی الاسلام نہیں چاہتے تھے کہ حضرت واشی حضور کے سامنے آئے, لیکن ہم حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ ہمارے نبی نے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ یہ کیا ہے کہ انہیں معاف کرنے کے باوجود کیا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی کیونکہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا تھا. حالانکہ حضور کو پتا تھا کہ اسلام لانے کے بعد ان کا یہ گناہ معاف ہو چکا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایسے کوئی ضعیف بھی نہیں کر سکتا. تو اب ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ وہ نبی جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے, انہیں نہیں پتا تھا کہ مجھے اپنے صحابی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے, لیکن چونکہ ان سے کام اتنا بڑا ہوا تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے شکل نہیں دکھانی, مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. تو چچا سے زیادہ محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. جن لوگوں نے رسول اللہ کی اولاد کو تکلیفیں دی ہیں تو ان کا جو معاملہ ہے وہ حضرت واشی سے بھی زیادہ ورسٹ ہے. لیکن یہ ہماری مجبوری ہے. اگرچہ ہمارے نبی نے کہا کہ واشی میں نے تیری شکل بھی نہیں دیکھنی, لیکن پھر بھی ہم واشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو واشی سے زیادہ جن لوگوں نے کام کیے ہیں اسلام لانے کے بعد بھی ایسے کہ جس سے اہل البیت کو تکلیف پہنچی ہے, ان کو بھی ہم مجبوراً رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں, نہ کہ یہ کہ ہم دل سے ان کے لیے کوئی ایسا جذبہ رکھتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے رکھتے تھے. بس یہ میرا فائنل جواب ہے. جتنی حضرت علی ان سے محبت رکھتے تھے میں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. اور حضرت علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے. اور ہمیں حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں الحمدللہ, ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں, ہم حضرت عمر کے ساتھ ہیں, ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, خلفاء راشدین کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی, فی امان اللہ.